السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کو ہم نے سماعت کیا تھا، سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک طویل حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مکمل حدیث پر تو ہم نے کلام کر لیا تھا، آخر کا ایک جملہ ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ کلام کر کے کل سے انشاءاللہ دوسری حدیث پر انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے۔ حدیث کا خلاصہ یہی تھا کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ جو ہے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں گئے، تو صحابہ اکرام کے 3 گروہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی عبادت کے تعلق سے جب پوچھا تو انہوں نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا، اور بعد میں انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا کہ ہم آقا علیہ السلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیا لوگوں کے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم مسلسل نماز پڑھیں گے اور ہم مسلسل روزہ رکھیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، ان سے الگ ہو جائیں گے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سو بھی جاتا ہوں، کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور آخر میں فرمایا جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے، جو میری سنت کو چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جملہ دیکھو کتنا ڈرا دینے والا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ بیٹے کو یہ کہے کہ تو ہمارا خاندان سے تیرا کیا بھی تعلق نہیں، اور ہمارے گھر سے تیرا کیا بھی تعلق نہیں، تو بیٹا چنے ہمارا بول کو اگر ایسا اعلان کر دیا جائے، یا ہماری جائیداد سے تجھے بے دخل کر دیا گیا، تو اس طریقے کے جملے انسان کو جھنجھوڑ دیتے اور پوری زندگی کبھی کبھار روتا ہو کہ ماں باپ مجھے دور کر ڈالے گا۔ تو اسی طریقے سے بندہ اگر کسی تنظیم سے، کسی تحریک سے، یا پھر کسی بھی کمیٹی سے جڑ کر ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ تیرا تعلق اب ہمارے سے نہیں ہے تو الگ ہو جا بھائی، تو اگر یہ جملہ بولے تو کتنا اسے ڈر ہوتا، اور تیرا ہمارا کیا بھی آج سے رشتہ نہیں ہے، تیرا ہمارا کیا بھی آج تعلق نہیں ہے، تو کس قدر اسے برا لگتا۔ اسی طریقے سے دوستوں وغیرہ میں بھی، اور کسی آفس میں بھی بندہ مسلسل کئی دنوں سے کام کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اگر آفس والے اگر نکال دے تو کتنا وہ ڈر جاتا، کتنا بے چین ہو جاتا، کیسا ہوا نا بھائی، اس کا بھی ہمارا آج کیا بھی تعلق نہیں۔ تو یاد رکھیں دنیا کی جتنی بھی تعلقات ہیں، اسی طریقے سے کبھی کبھار عشق مجازی جب ہو جاتا ہے، لڑکی سے لڑکے سے محبت جب ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی اگر وہ ناراض ہو جائے، وہ کہے کہ تیرا میرا آج سے کیا بھی تعلق نہیں، جسے بریک اپ بولتے، تو وہ ہو گیا بولے تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا، ٹینشن لے لیتا، اور کس قدر انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا، اور اسے افسوس ہوتا، اور کبھی کبھار سامنے والے کو نے وہ رشتہ جو ہے نہ ٹوٹے، اور وہ سامنے والا ہمیں اپنا بنا لے، اس کے لیے کتنی کوشش کرتا کہ دور نہ ہو، اور وہی جملہ رہے کہ میں اور آپ ایک ہی ہیں، اس طریقے سے، اور اس تنظیم سے یا اس آفس سے یا ماں باپ سے، گھر والوں سے وہ رشتہ جڑنے کی کوشش کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا اور ہمارا تعلق ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھو یہ دنیا کے تمام رشتے جو ہے ختم ہونے والے ہیں، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان رشتوں کے لیے، ان تعلقات کے لیے جب یہ بات آ جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہیں، تو ہم کس قدر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تمام کائنات کے آقا، جن کے دست قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اختیارات عطا فرمائے، وہ آقا کریم علیہ السلام جو ہماری سگی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ آقا علیہ السلام جو میدان محشر میں ہمیں پل صراط سے پار کرائیں گے، میزان عمل میں ہمارے نامہ اعمال کا پلہ بھاری فرمائیں گے، وہ آقا علیہ السلام جن کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی، وہ آقا علیہ السلام جو پوری زندگی
ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ جب یہ کہیں کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ کس قدر ڈرا دینے والا جملہ ہے۔ اس پر تھوڑا ہم غور و تفکر کریں کہ کس قدر آقا کریم علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آخر دنیا کے تمام لوگوں کو بھی اگر آپ راضی کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں دے سکیں گے، اگر ناراض ہو گئے تو وہ کچھ بھی بگاڑ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، آقا علیہ السلام اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہیں، آقا علیہ السلام اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کچھ حدیث میں فرمایا گیا کہ قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، جو پوری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر جب وہ جائے گا، روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے بلکہ پھیر لیں گے، یعنی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں بھی ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں کئی لوگ آئے اور ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، انہوں نے سلام کیا تو آقا علیہ السلام نے ان کا جواب بھی نہیں دیا اور چہرہ ان سے پھیر لیا۔ اس طریقے کے آقا کریم علیہ السلام جو ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب کبھی بھی دیکھا کہ انہوں نے سنت سے روگردانی کی، سنت کو چھوڑ کر سنت سے ہٹ کر انہوں نے عمل کیا تو آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو قبر میں یہ دکھایا جائے گا، آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو اب جب آقا علیہ السلام خود چہرہ پھیر لیں تو ہمارا کیا بنے گا اور ہم خود کیسے پہچانیں گے؟ اسی لیے دنیا میں اگر کوئی بندہ ہمارے سے ناراض ہو گیا، بڑا ہے چھوٹا ہے، تو ہم کس قدر اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اسے سوری کا میسج بھیجتے ہیں اور اسے معافی مانگتے ہیں اور اسے آئندہ نہ کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ تو سوچے اس آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جو تمام کائنات کے آقا ہیں، جو امت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو بار بار امت کے حوالے سے دنیا میں بھی اور قبر انور میں بھی اور جب اس دنیا میں آئے پیدا ہوئے تب بھی امت کے حوالے سے اتنے فکر مند تھے، لیکن ہم آج ان کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنانے میں ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو معاذ اللہ بیکورڈ سمجھتے ہیں، یہ بڑی نادانی ہے۔ تو اسی لیے جو بھی سنتیں ہیں، چاہے وہ لباس کے حوالے سے ہو، نماز کی پابندی ہو، علم سیکھنا ہو، چہرے پر داڑھی رکھنا ہو، ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ زندگی کب ختم ہو، کب ہماری سانسیں ختم ہو، کون سا ایکسیڈنٹ ہمیں اندھیری قبر میں پہنچا دے، کون سی بیماری ہمیں اپاہج بنا دے، کون سی بیماری ہمیں محتاج بنا دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم اس دنیا سے کب رخصت ہو جائیں۔ تو زندگی کے ان مختصر لمحات میں اگر سنتوں پر بندہ عمل کرے تو یقیناً اس کی برکت یہ ہوگی کہ موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جب شفاعت نصیب ہوگی تو یقیناً بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کو راضی کرنے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر